ایریادنی کو 16 سال کی عمر میں فالج کا حملہ ہوا تھا جس سے اس کے جسم کا بایاں حصہ مکمل طور پر مفلوج ہو گیا۔ اس کی والدہ کیرول پاپمان نے یہ سب ہوتے دیکھا۔ وہ اپنا پاؤں اور ہاتھ گھسیٹ کر چلنے کی کوشش کر رہی تھی جو بہت خوفناک تھا۔ فالج دماغ کے خلیے تباہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اور ایسا تب ہوتا ہے جب دماغ تک آکسیجن پہنچانے والی شریانوں میں چربی یا خون کی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اسی رکاوٹ کی وجہ سے دماغ کے تباہ ہونے والے خلیوں کے باعث انسان کو عارضی طور پر فالج ہوتا ہے یا پھر اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ایریادنی اس لحاظ سے خوش نصیب تھی کہ اسے بروقت طبی امداد مل گئی، مگر ماہرین کے مطابق 10 سے 30% تک فالج کے ایسے حملے جان لیوا ثابت ہوتے ہیں۔ فالج کو عموماً بڑی عمر کے افراد کے لیے خطرہ سمجھا جاتا ہے، مگر امریکہ میں کی جانے والی ایک تحقیق کے مطابق 90 کے عشرے کے بعد سے ہسپتالوں میں فالج کے مریضوں میں 35 سال یا اس سے کم عمر کے افراد کی تعداد میں بے پناہ اضافہ دیکھا گیا، جس میں بچے اور نوجوان بھی شامل ہیں۔ ماہرین نے ہسپتالوں کی درجہ بندی عمر اور جنس کی مناسبت سے کی اور پھر ہسپتالوں کے ڈیٹا کا 1994-1995 سے 2006 سے 2007 کا تقابلی جائزہ لیا گیا۔ اس جائزے میں 15 سے 34 برس کے مردوں میں فالج کی شرح میں 51% اضافہ، جبکہ اسی عمر کی خواتین کی شرح میں 17% اضافہ نوٹ کیا گیا۔ میری جارج امریکی ریاست جارجیا کے شہر اٹلانٹا میں بیماریوں سے بچاؤ کے ادارے سے منسلک ہیں۔ ہم نوجوانوں میں فالج کی شرح میں اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ فی الوقت ہم اس کی وجوہات کے حوالے سے حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میری کا کہنا ہے کہ بلند فشار خون، ذیابیطس اور موٹاپا فالج کی بنیادی وجوہات میں سے ایک ہیں، مگر ان کا کہنا ہے کہ تحقیق کے دوران ان وجوہات پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی جو فالج کا باعث بنی۔ میرے نزدیک لوگوں میں فالج ہونے کی وجہ کا تعین کیا جانا ضروری ہے کہ کہیں کوئی ایک عنصر تو زیادہ لوگوں میں فالج کا سبب نہیں بن رہا۔ طبی ماہرین بچوں اور نوجوانوں میں موٹاپے کی بڑھتی شرح کو فالج کے مریضوں میں اضافے کا ایک سبب بھی قرار دے رہے ہیں۔ امریکی ریاست واشنگٹن کے جارج ٹاؤن میڈیکل ہسپتال سے منسلک ڈاکٹر چیلسی کڈول فالج کے مرض کی ماہر ہیں اور ان کے مطابق لوگوں میں فالج کی وجہ بننے والے عناصر کے حوالے سے آگہی پیدا کرنا ضروری ہے۔ اگر لوگ اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ بیٹھ کر یہ سمجھیں کہ وہ کیا عناصر ہیں جو فالج کا سبب بنتے ہیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں تو ان میں دل اور فالج کے حملوں میں کمی دیکھی جا سکے گی۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ فالج پیدا کرنے والے عناصر کے بارے میں شعور اجاگر کرنے کے باعث امریکہ میں 34 سال سے 65 سال کی عمر کے افراد میں فالج کی کم شرح ریکارڈ کی گئی۔ ابھی تک اس حوالے سے واضح طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ امریکی ہسپتالوں میں بڑی عمر کے افراد میں فالج میں کمی جبکہ نوجوانوں میں فالج کا شکار ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ کیوں نوٹ کیا گیا۔ بیماریوں سے بچاؤ کے امریکی ادارے کے مطابق فالج کے حوالے سے ابھی مزید تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا تعلق روزمرہ زندگی کے انداز، کھانے پینے کی عادات، موروثی وجوہات اور دیگر ماحولیاتی عناصر سے کس حد تک ہے۔ ودوشی سنہا کے ساتھ مدیحہ انور، اردو VOA۔